آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر ڈالی. آنکھوں سے کہو اگر تو نے نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو اے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. مگر اس کے معنی نہیں کہ آپ چاقو لے کر چلے راستے میں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں. یہ ایک جوش دلانے کا عنوان معرومی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرما بردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے. جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ کسائیوں کے قابل ہے. جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے. اس کے معنی تھوڑی خودکشی کر لو. بعض چیزیں جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں. دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سینما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ بتاؤ آج تک کسی کے باپ نے ٹانگ توڑا؟ لیکن سمجھانے کے لیے کچھ عنوان ہوتا ہے. اس لیے معرومی نے سمجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پر فٹ رہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موقع پر حرام لذتوں کو استیراد کر رہی ہیں. ارادہ کر لو اللہ نے ہمت دی ہے. واللہ مسجد میں قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ خدا نے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت طاقت دی ورنہ تقوی فرض نہ ہوتا. لیکن ہم ان میں ارادے کو اور ہمت کو استعمال نہ کرنے کے سب ہم مجرم ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کا ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا. حضرت نے فرمایا فوراً اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فاتقوا اللہ، اتنا ڈرو، فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو. کیا مطلب کہ تم میری عظمت کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ میرا حق نہیں ادا کر سکتے. میرے ڈرنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اب تم رو مت، شور غل اتنا نہ رو کہ بیمار پڑ جاؤ. اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو، ہمت استعمال کرو. اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی؟ مستطاعتم پر ہم لوگ مجرم ہے یا نہیں؟ استطاعت جتنی طاقت دی ہے اللہ نے کیا ہم وہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتاؤ اس زمانے میں موت کے اسباب کتنے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. واف اللحا، یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالیشان ہے. جو امت اپنے نبی کے فرمان پر اسطورہ چلائے بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا. حضور فرمائے کہ واف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور ہم ان کے کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم داڑھیوں پر اسطورہ چلا رہے. یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں یا اللہ کے؟ اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آ گئی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آج کل کثرت سے دیکھو دوستو، جلدی جلدی کوشش کرو. اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ، خوف زدہ ہیں. دل نرم ہو گیا ہے، زمین نرم ہے. جلدی جلدی بجائی کر لو. جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹا بارش ہو گئی ہے، زمین نرم ہو گئی، چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں. بجائی مانے بیج ڈال دیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گے یا نہیں. یہ دل گویا نرم کر دیا. دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے بیجائی کر دیں. آپ بیجائی بو دو جلدی سے، بڑی جلدی اگ جائے گا. ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات کیسے ہے، بلاوا آ گیا، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا. یعنی داڑھی منڈا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو
کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناگوار ناپسندیدہ تھا کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا، میرے چہرے کا پہلے عیب بتاؤ، عیب پیش کرو، تم نے رسول کے چہرے پر کیا عیب پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا؟ اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گرو نانک، سکھ کافر ہو کر کافر پیشوا پر کی داڑھی بنا لی، اور تم مومن ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور اس کے چہرے مبارک کی تم نے تشویق اختیار نہیں کی، اور تکلیف الگ اٹھائی، گالوں کو ساری زندگی چھیرتے رہے تھوڑے سے، ایک کوٹ دو کوٹ، اور پھر اس کے بعد سے کھوٹی اکھاڑ کوٹ کرتے رہے۔ اور وہی ایک شخص مجھے الہ آباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا، جس نے میرے کہنے سے داڑھی نہیں رکھی، اچانک دیکھا تو پوری داڑھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے گال میں، تو سوراخ آر پار ہے، اس سوراخ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لی۔ دیکھا آپ نے، داڑھی نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا، اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لیے رکھتا، کہتا ہے سوراخ چھپا ہوا ہے ان بالوں سے، کینسر کا سوراخ۔ دوستو میں عرض کرتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامعین ہیں، آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے، بدرجہ بہتر سمجھتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں، لیکن کیا بتاؤں، دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہم اختر بھی اور آپ سب سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائیں، اور صرف جسم فدا نہ کریں، دل بھی فدا کر دیں، بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں، آنکھوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں، آنکھ کو نافرمانی، نالائق، نامناسب جگہ نہ دیکھیں، آنکھ سے عورت اور مردوں کو نہ دیکھیں، زبان سے غیبت نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اور گالوں پر داڑھیاں رکھ لو۔ بجائی کا موقع آ گیا، بارش ہو رہی، زمین نرم ہو رہا ہے، آپ بتاؤ جب مصائب سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مصیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی۔ اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ بہترین موقع ہے کہ بھئی آج کل پتہ نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں، تو جلدی سے اس لیے ہم نے داڑھی رکھ لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ڈپارچر، روانگی، بدائی ہو تو میں نے اس لیے بدائی کے خوف سے بجائی کر لی۔ آپ بدائی معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ رخصتی۔ تو میں چونکہ بدائی کا ہر وقت خطرہ ہے، لہذا جلدی سے میں نے بدائی کے وزن پر بجائی ہے یا نہیں بتاؤ؟ وزن ملا دیا کہ نہیں؟ خوف بدائی سے بجائی کر لو اور داڑھی رکھ لو۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسیں گے، واللہ کہتا ہوں وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں، کچھ دن کے بعد ہنسیں گے ضرور کچھ دن، لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داڑھی کی وجہ سے آپ سے دعائیں لیں گے۔ آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ کہا میں نے مذاق اڑایا تھا یہ سمجھ کر کہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مذاق سے ڈر کے مارے داڑھی مڈا دیں گے، لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تب دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں، اس لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔